السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کیسے ہیں تمام طلبہ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ مزاج بخیر ہیں؟ یہ گریڈ 5 کی اردو کی کلاس ہو رہی ہے. آج تاریخ ہے 10 دسمبر، دن ہے جمعرات، سبق ہے اردو، کلاس ہے گریڈ 5. یہ سبق کا اوور ویو چل رہا ہے جو پہلے طلبہ کو کروا دیا گیا ہے. حضرائے کا سر مجھے آپ سے ایک بات پوچھنا ہے. ارشاد سر فرمائیے. سر وہ جو آپ نے اس دن جملے نہیں کروائے تھے، اس دن کس دن؟ کون سے والے؟ مطلب یہ سائنس کے یہ والے؟ فعل فاعل فعل مفہوم. یہ حل تو کر دیے گئے. جی ہاں یہ جی جی سر فرمائیے. بات سنیں، ان کے ساتھ ان کے جملے بھی لکھنے یا ساری خالی یہ چارٹ اتار کے لکھ دوں؟ نہیں بیٹا، یہ چارٹ کے طور پہ لکھنا ہے. آپ کتاب کے اندر دیکھیں گے تو اس کا چارٹ بھی بنا ہوا ہے، وہاں سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں. اس میں صرف اور صرف ہمیں فعل فاعل اور مفعول علیحدہ علیحدہ کرنے تھے بس، اور کوئی کام نہیں تھا. ٹھیک ہے سر. جو اس کے اوپر جو جملے لکھے ہوئے ہیں اسی کے، اس کو اتارنا ہے یا نہیں؟ تو یار آپ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہو، ذرا دیکھنا دو بھائی. وہ نہ اتارو، وہ والے جملے نہ اتارو، میں نے کہا تھا وہ نہیں اتارنا. بس یہ ٹیبل بنا لو، ٹھیک ہے کافی ہے. سر، ٹھیک ہے سر. اچھا بھائی، آج جو ہے نا نیا چیپٹر پڑھ لیتے ہیں یار. بتاؤ بھائی، سلیبس میں ہمارا اگلا چیپٹر کون سا لکھا ہوا ہے؟ اس میں شاید سلیبس نہیں ڈلا ہوا. پیارے ابان، پیارے ابان، تو کلاس میں کوئی بچہ بولتا ہی نہیں، سب خاموش ہو جاتے ہیں. ایک دم ایسے خاموش ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. سر جی سر جی سر میں اس دن سر میں کل نہیں آیا تھا تو آپ مجھے جملے دکھا دیں. بیٹا، میں نہیں مجھے دکھاؤں گا. جملے نہیں کروائے تھے آپ نے یار. یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیو اپلوڈ ہے، وہاں سے دیکھ لیں. یہاں پہ نہیں دکھا سکتے، وہاں پہ سر میں نے ویڈیو. وہاں سے دیکھا تھا. جی پھر؟ سر میں نے وہاں سے دیکھا تھا لیکن ادھورا دھونا نظر آ رہا ہے، کچھ صحیح سے نظر نہیں آ رہا تھا بیٹا اس کے اندر. ادھورا ادھورا کیسے؟ پوری ویڈیو صحیح سے بنی ہوئی ہے. میں یہاں پہ تو میں نے باقی بچوں کو بھی تو پڑھانا ہے. آپ لوگوں کی آسانی کے لیے پوری کی پوری ویڈیو وہاں ڈال دی، آپ وہاں پہ دیکھ لیں. یا اس ویڈیو کے بعد میں یہ سارا کام جو ہے نا گوگل کلاس روم پہ بھی ڈال دوں گا، وہاں سے بھی دیکھ لیجیے گا. گوگل کلاس روم میں یہ سر ورڈ کی نہیں، میں فائل. نے وہیں سے دیکھ لیا. اب میں گوگل سر وہ کلاس روم کل میں والی ویڈیو. ورڈ کی فائل ڈال دوں گا، آپ وہاں سے دیکھ لیجیے گا. ابھی اس وقت نہیں ہے. حبان عادل جمیل، ذرا اس میں سے مجھے دیکھ کے بتائیے گا کہ ہمارا اگلا چیپٹر کون سا تھا اس وقت سلیبس میں. دین پھیلائیں. کیا نام ہے؟ دین پھیلائیے. یس. ایک منٹ. باقی اس کی ہم نے پڑھ لیا نا، غصہ بھی پڑھ لیا. یس سر. ٹھیک ہے، سائنس بھی پڑھ لیا. یس سر. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے اندر عظمت کا نشان لکھا ہوا ہے نا؟ ہمارا جو سلیبس ہے اس میں عظمت کا نشان لکھا ہوا ہے نا؟ اللہ میاں کوئی بتاتا ہی نہیں ہے، کوئی جواب ہی نہیں دیتا. پتہ نہیں کیا بات ہے. میں اپنے پاس سے ہی 1 منٹ کے لیے سلیبس دیکھ لیتا ہوں یار.
اچھا بھائی تمام طلبہ، سبق ہے عظمت کے نشان، پیج نمبر 36. سبق ہے عظمت کے نشان. یہ بھائی آج کی ویڈیو میں ہم سبق عظمت کے نشان کی بلند خوانی کریں گے بھائی. اب میرے ساتھ ساتھ جو بھی پارٹیسپینٹس ہیں، پارٹیسپینٹ نمبر 1 مصطفیٰ خان، پارٹیسپینٹ نمبر 1 مصطفیٰ خان، if you are taking the class please say present، تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ کلاس میں ہیں. باقی جو طلبہ جواب نہیں دیں گے میں ان کو لیو کر دوں گا. یس سر. چلیں چیپٹر کی ریڈنگ شروع کریں. عظمت کے نشان. بلند آواز سے، صاف آواز سے، بلند آواز سے اور صاف آواز سے ریڈنگ شروع کیجیے. میں انتظار ہی کرتا رہوں گا کیا؟ ہیلو سر. چلیں نا ریڈنگ شروع کریں مصطفیٰ. یس سر. 37. پیج نمبر 36. ابھی تک ملا ہی نہیں ہے کیا؟ یہ عظمت کے نشان. پانی پت کے میدان میں 3 مشہور جنگیں ہوئی تھیں. ان میں سے پہلی جنگ بابر بادشاہ اور ابراہیم لودھی کے درمیان ہوئی تھی. یہ جنگ بڑی سخت تھی. دونوں بادشاہوں کی فوجیں بڑی بہادری سے لڑ رہی تھی اور ہر ایک کی کوشش یہ تھی کہ دوسرے پر فتح پالے. بابر بڑا بہادر سپاہی تھا مگر ابراہیم لودھی بھی کچھ کم بہادر نہیں تھا. لڑائی ہوتی رہی اور بالآخر بابر کو بالآخر، فتح بالآخر نہیں، بالآخر بابر کو فتح نصیب ہونے لگی. جس وقت بابر کی فوجیں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی اور ابراہیم لودھی کو شکست ہو رہی تھی. ابراہیم لودھی اپنے سپاہیوں کے درمیان کھڑا تھا. ایک افسر بھاگا اس کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے میرے سلطان، ایک میرے منٹ رکو سپاہی مصطفیٰ، کو کون کیا بات کہنے لگا؟ کسی کو اگر مصطفیٰ کے علاوہ اگر کسی کو کوئی بات کرنی ہے نا تو چیٹ باکس میں بات کریں. چیٹ باکس میں ابھی ریڈنگ ہو رہی ہے، ریڈنگ چلتی رہے گی. کسی کو بات کرنی ہے چیٹ باکس میں لکھیں. جی پڑھیں مصطفیٰ. ہمارے سپاہیوں کو شکست ہو رہی ہے. بہتری اسی میں ہے کہ آپ میدان سے نکل جائیں، سلامت رہیں گے. بھائی آواز کم ہو گئی مصطفیٰ تمہاری. یہ کوے کی پتہ نہیں کس کی آواز زیادہ آ رہی ہے. بیٹا آپ کو معاویہ شاہد، آپ کو چیپٹر یہ اسکرین کے اوپر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا، سبق عظمت کے نشان بلند خوانی، صفحہ نمبر 36. ساری چیز صاف تو لکھی ہوئی ہے، کھولیں نا اس کو. چلو پڑھو مصطفیٰ. ہو جائے گے. اور اگر سر ایک منٹ، کون سا والا؟ کہ آپ میدان سے نکل جائیں، آپ سلامت رہیں گے تو سپاہی پر سے جمع ہو جائیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ ہی نہ رہے تو مقابلے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اپنے گھوڑے سے اتر کر میرے گھوڑے پر بیٹھ جائیں، میں آپ کو یہاں سے دور لے جاؤں گا. بس. شاباش مصطفیٰ، شاباش مصطفیٰ، شاباش. اگلی باری ہے اذان احمد صدیقی کی. مصطفیٰ اپنا مائک بند کر دیجیے. اذان احمد صدیقی آگے بڑھنا شروع کیجیے. محترم اذان احمد صدیقی صاحب ریڈنگ شروع کیجیے. اذان احمد صدیقی. اب مائک کھولوانے کے انتظار میں ہی میں کھڑا رہ جاؤں گا بھائی کہ یہ مائک کھولیں.
ان کو لائن بھی بتاؤ. معاویہ دوسرا پیراگراف ختم ہوا ہے. معاویہ دوسرا پیراگراف ختم ہوا ہے. تھرڈ پیراگراف میں ابراہیم لودھی سے اب پڑھیں گے ہمارے محترم حبان عاطف جمیل صاحب، کیونکہ اذان احمد صدیقی غائب ہو گئے. اب یہ حبان کو بھی مائک کھولنے کے لیے بار بار بولنا پڑے گا. حبان مائک کھولیے. تو بچہ مائک نہیں کھولے گا میں اس کو لیو کر دوں گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ریڈنگ شروع کریں. ابراہیم لودھی نے اپنے افسر ابراہیم لودھی نے اپنے افسر کی بات سنی تو کہنے لگا، تم نے مجھے بڑا غلط مشورہ دیا ہے. جب میرے دوست فوجی اور سپاہی جنگ میں مر رہے ہیں تو میرا زندہ رہنا بزدلی ہے. بزدلی اب تو بزدلی نہیں بزدلی. بزدلی ہے کی زندگی قبول نہیں کرنی چاہیے. وہ یہ کہاں چلے گئے بھائی؟ اب تو میں یہاں بزدلی سے ہے. ہرگز نہیں جاؤں گا. اب تو میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا. شخصت یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ شکست و فتح، شکست و فتح. شکست و فتح تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے. انسان کو بزدلی کی زندگی قبول نہیں کرنی چاہیے. بہادری کی موت بزدلی کی زندگی سے ہے. ہزار درجے بہتر ہے. ہزار درجے بہتر ہے. یہ کہہ کر ابراہیم نے گھوڑے کو آڑی لگائی اور میدان کے اس حصے میں پہنچ گیا. یہاں بڑی سخت لڑائی ہو رہی تھی. کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ سپاہیوں کے ساتھ خود سلطان لودھی بھی لڑ رہا ہے اور زخم پہ زخم کھا رہا ہے. آخر کار لڑتے لڑتے وہ گر پڑا اور ایسا گرا کہ پھر نہ اٹھ سکا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا. بابر بادشاہ کو جب یہ سارا واقعہ معلوم ہوا تو اپنے دشمن کی بہادری پر عشق کر اٹھا. اچھا بھائی رک جاؤ بھائی، رک جاؤ. یہ ہمارے پیارے اذان احمد صدیقی صاحب واپس آ گئے ہیں. اب اس سے آگے نا ہمارے پیارے اذان احمد صدیقی صاحب ریڈنگ کریں گے. واپس آ گئے ماشاءاللہ. چلی گیا تھا وہ ابھی آگے. کوئی بات نہیں. ویلکم بیک اذان احمد صدیقی صاحب، ویلکم بیک. ابان شاباش، آپ نے اچھی ریڈنگ کری. اب ہم ذرا آگے نا اذان احمد صدیقی صاحب سے سن لیتے ہیں. اس کے بعد باری آئے گی یا تو معاویہ کی یا پھر حماد کی. دونوں تیار رہیں. اس کی نا اس کی کون بول رہا ہے بھائی؟ پڑھو. اس کے ہونٹوں سے بے اختیار. شاباش شاباش، کوشش کرو جیسا بھی پڑھ لو بس پڑھو، کوشش کرو، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی. کوئی مسئلہ نہیں، فکر نہیں کرنی. بے اختیار نکلا. بہادر ہو تو ایسا اس نے اپنے چند افسروں کو فوراً بلایا اور ان سے کہا، دیکھو ابراہیم لودھی کو ہم پوری عزت و تکریم کے ساتھ دفن کر کے کریں گے. تم لوگ جاؤ اور اس کی لاش کو پورے احترام کے ساتھ لے آؤ. بابر کے فوجی
بابر کے فوجی افسر یہ حکم سنتے ہی جنگ کے میدان میں پہنچ گئے اور جہاں انہوں نے ابراہیم لودھی کو آخری بار دیکھا تھا وہاں اسے تلاش کرنے لگ گئے وہاں اور تو کئی سپاہی پڑے تھے مگر ابراہیم کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا. چلو شاباش، لوگ اذان شاباش. اب آپ نے اذان ایک کام یہ کرنا ہے کہ یہ اپنے گھر میں مما کے ساتھ یا پاپا کے ساتھ بیٹھ کے نا ایک ایک لفظ کی پوری ریڈنگ کرنی ہے. آپ بہت اچھی ریڈنگ کرتے ہو، کوشش بھی بہت اچھی کر رہے ہو، بس یہ جو تھوڑا تھوڑا سا اٹک رہے ہو نا، یہ انشاءاللہ جب آپ بار بار پڑھتے رہو گے نا تو انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ ریڈنگ میں جو تھوڑی سی اٹکن ہے نا یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. باقی اللہ سے دعا کرتے نا انشاءاللہ اور اچھی ہو جائے گی. اس کے بعد باری آ رہی ہے جناب حضرت حماد صاحب کی. محترم جناب حماد صاحب اپنا مائک کھولیں اور ریڈنگ شروع کریں. انہوں نے سمجھا کہ ابراہیم کے اپنے آدمی اس کو نیچے کتاب میں تو غور سے دیکھو. جنگ کے میدان سے لے گئے ہے اس خیمے کی اس لیے اس خیمے کی، خیمے کیا قیمہ تھوڑی ہوتا ہے، یہ خیمے خیمے کی تعریف تعریف کہاں لکھا ہوا چلے ہے؟ خیمے کی طرف لکھا ہوا ہے. طرف چلے گئے ہمارا جہاں آنکھوں کا نمبر چیک کرا لو تم، یہ کمزور تو نہیں ہو گئی؟ جہاں پتہ نہیں، ایسا لگ رہا ہے کمزور ہو گئی ہیں. جہاں طرف کو تعریف، خیمے کو قیمہ، نہیں کیا ہوگا. جہاں اس کے فوجی افسر موجود تھے. اس جگہ جا کر انہوں نے بابر کا فرمان سنایا. وہ بولے کہ ہم اپنے بادشاہ کے جسم کو خیمے میں نہیں لا سکے. جب لے آئیں گے تو اس کی اطلاع آپ لوگوں کو کر دی جائے گی. شاباش. آگے. بابر کے فوجی افسر لوٹ آئے. اگر اس کو لوٹ پڑیں گے نا، سنو، اگر اس کو لوٹ پڑیں گے تو وہ تو لوٹنے والا لوٹ ہو جائے گا. اس کو لوٹ پڑیں گے، لوٹ اور لوٹ دو لفظ بالکل الگ الگ ہیں. اگر لوٹ پڑتے ہیں تو مطلب ہے واپس آنا، اور لوٹ پڑیں گے تو مطلب ہے لٹ جانا. چلو لوٹ آئے اور جو کچھ انہوں نے جو کچھ انہوں نے سنا تو بادشاہ کو سنا دیا. چلو بس شاباش. آگے معاویہ شاہد. احمد آپ نے بہت اچھی ریڈنگ کری ہے، لیکن آپ کو مستقل محنت کی ضرورت ہے. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کسی بڑے کے ساتھ بیٹھ کے مستقل ریڈنگ کریں چند دن. بس چند دن آپ انشاءاللہ کریں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ کی ریڈنگ مکمل بہتر ہو جائے گی. چلیں آج معاویہ شاہد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.
बाबर बादशाह कुछ देर चुपचाप वहां खड़े रहे। इसके बाद अपने खीमे से निकले खेमे से निकले और जल्दी जल्दी एक तरफ को जाने लगे और नजरों से गायब हो गए। जब वो चले गए तो फौजी अफसरों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने बादशाह को अकेले जाने से रोका क्यों नहीं। वो शायद तन्हा इब्राहिम लोदी को तलाश करने चले गए हैं। अगर दुश्मन के सिपाहियों ने उन्हें देख लिया तो फिर क्या होगा। खतरे का ख्याल करके वो लोग कानिब गए। कानिब गए कौन होता है ये? कांप गए। उन्होंने इसी वक्त चंद और अफसरों को अपने साथ लिया और बादशाह की तलाश में रवाना हो गए। वो एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक पहुंच गए मगर उन्हें बादशाह कहीं दिखाई ना दिए। इसी वक्त एक सिपाही ने उन्हें इत्तला दी कि एक बार बादशाह मैदान के आखिरी हिस्से में नजर आए थे। उन्हें तन्हा क्यों जाने दिया था? एक अफसर ने पूछा। सिपाही बोला जनाब, मैंने अर्ज की थी कि हुजूर आप कहाँ जा रहे हैं। इसका जवाब उन्होंने खामोशी से दिया और जब मैं इनके पीछे पीछे चलने लगा तो वो कहने लगे तुम जाओ, मैं अभी लौट कर आता हूँ। ये अल्फाज सुनकर मैं रुक गया। वो आगे बढ़ गए। किस तरफ गए थे? दूसरे अफसर ने पूछा। सिपाही ने वो जगह बता दी जहाँ उसने कुछ देर पहले बादशाह को देखा था। वो इसके बताए हुए रास्ते पर कदम उठाने लगे। बस लेकिन आगे मेरे से सुनो, थोड़ी रीडिंग मुझे भी तो कर लूँ, मेरी भी अच्छी हो जाएगी ना रीडिंग। अब मेरे से सुने सारे तलबा गौर से कि मैं अल्फाज को किस तरह से पढ़ रहा हूँ। आप हजरात भी कोशिश किया करेंगे इसी तरह से अल्फाज को पढ़ें और मेहनत करें। जो ख़ास तौर पे जो मैंने आप लोगों के यूट्यूब चैनल के ऊपर रीडिंग को बेहतर करने के लिए वीडियो डाली है ना, सबसे पहली वाली हिजरत हबशा, ठीक है, और अभी इंशाल्लाह एक आध दिन के अंदर दाना हकीम भी उसके ऊपर अपलोड होने वाला है। तो अज़राए करम मेरी तमाम तलबा से दरख्वास्त है कि उनसे फ़ायदा उठाएँ, उन वीडियो से फ़ायदा उठाएं और अपना जो आपका घर पे वक्त है ना इसको कीमती बनाएं। मैं बार बार जो आप तलबा से वीडियो के अंदर बात कह रहा हूँ तो ना कि अपने वक्त को कीमती बनाएं। इतना वक्त आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगा। स्कूल की मसरूफियात, सारी मसरूफियात जब शुरू हो जाएंगी ना तो इतना वक्त नहीं मिलेगा। तो अभी जो वक्त है ना उसके अंदर अपनी उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स पे खूब मेहनत करें। अभी अल्लाह ने आपको ये वक्त दिया, इसको कीमती बनाए। ऐसे ये ना समझे कि छुट्टियाँ हैं और घर में बैठे हैं, और ये ना समझे। अपने वक्त को कीमती बनाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह भी बरकत देंगे उसके अंदर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। आगे कह रहे हैं लेकिन काफी दूर तक जाने के बावजूद बादशाह दिखाई ना दिए। यकायक का मतलब होता है अचानक। उन्होंने देखा कि एक शख्स अपने बाजुओं पर कुछ उठाए चला आ रहा है। एक शख्स अपने बाजुओं पर कुछ उठाए चला आ रहा है। सब के सब जल्दी से आगे बढ़े। जब नजदीक पहुंचे तो उन्होंने देखा बाबर बादशाह इब्राहिम लोदी को गोद में उठाए आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। उन्होंने तेजी से बढ़कर अपने हाथ बढ़ाए कि बादशाह को इस बोझ से निजात दिलाएं, मगर बादशाह ने इनकार कर दिया
اور بولے میری عزت اسی میں ہے کہ اس بہادر سپاہی کو اپنے بازوؤں پر ہی اٹھا کر اپنے خیمے تک لے جاؤں، تم لوگ میرے ساتھ چلو۔ افسروں نے ہر چند کا مطلب ہوتا ہے بار بار، ہر چند بار بار، لفظ سمجھ لو، ہر چند لفظ کیا آیا بھائی؟ لفظ آیا ہر چند مطلب بار بار۔ بادشاہ سلامت آپ تھک جائیں گے، مگر وہ نہ مانے اور اسی رفتار سے چلتے رہے۔ سارے افسران ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ جنگ کے میدان اور شاہی خیمے میں کافی فاصلہ تھا۔ یہ سارا فاصلہ بابر بادشاہ نے ابراہیم لودھی کو خود اٹھائے ہوئے طے کیا۔ خیمے میں پہنچ کر انہوں نے سب افسروں اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ ابراہیم لودھی کو اس احترام سے دفن کیا جائے جیسے وہ ان کا اپنا بادشاہ ہے۔ بابر بادشاہ ایک عام سپاہی کی طرح ان کے جنازے میں شریک ہوئے اور جب تک ابراہیم لودھی کی تدفین مکمل نہ ہوئی وہیں کھڑے رہے اور عام لوگوں کی طرح دوسروں کا ہاتھ بھی بٹاتے رہے۔ یوں لگتا تھا کہ اپنے دشمن کو نہیں بلکہ اپنے سگے بھائی کو دفنایا جا رہا ہو۔ عزیز طلبہ، یہ چیپٹر یہاں ختم ہوا۔ اس چیپٹر کا جو خلاصہ ہے، جو سینٹرل آئیڈیا ہے، وہ کیا ہے کہ بھائی یہ آپس میں جو جنگیں ہوئی تھی نا مسلمانوں کی آپس میں، مطلب جیسے ایک قبیلہ دوسرا قبیلہ ہوتا ہے نا، تو اس طرح سے جنگ ہوئی تھی، لیکن اس جنگ کے اندر بھی جو جنگی دشمنی تھی وہ تو اپنی جگہ، لیکن مسلمانوں نے کی حیثیت سے دوسرے سے دشمنی نہیں تھی۔ یعنی ایک بادشاہ نے دوسرے بادشاہ سے جیت حاصل کر لی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ بھائی جو دوسرے جو گروہ کا سردار ہے، جیسے یہاں پہ ابراہیم لودھی ہیں، تو پھر ان کی جو ہے نا وہ بے عزتی کی جائے، جیسا کہ کہا جاتا ہے نا یار یہ تو ہم نے اپنے دشمن کو ہرا دیا، اب تو یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے۔ نہیں بھائی، یہاں سے ہمیں اس سبق سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ جو آپ کی ذمہ داری ہے اسے تو مکمل اچھے طریقے سے ادا کرو۔ جو آپ کی ذمہ داری ہے، دو منٹ میری کلاس رہ گئی، ابھی حاضر ہوتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو مکمل بہادری سے جو آپ کو ذمہ داری ہے، جو بھی کام ہے، اگر جنگ کا کام ہے مکمل بہادری سے لڑیں، لیکن جو کام بہادری کا ہے اسے بہادری سے، اور جو کام جو ہے وہ کیا بولتے ہیں شفقت کا ہے، جو کام رحم دلی کا ہے اسے رحم دلی سے کریں۔ اب دیکھیں نا اس جنگ کے اندر ابراہیم لودھی کو یہ کہا گیا کہ بھائی آپ جنگ سے چلے جائیں، تو یاد رکھیں کہ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ جنگ کے درمیان سے بھاگ جائے، چاہے پھر وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے پھر وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ سمجھ آئی؟ تو یہ اس سبق کے اندر ہمیں پوری کی پوری چیز سمجھائی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ایک بادشاہ بابر ہے، ایک بادشاہ ابراہیم لودھی ہے۔ بادشاہ بابر جو ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے ابراہیم لودھی کا جسم اٹھا کے لا رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو میرے بچوں، اس طرح سے ہمارے مسلمانوں کی تاریخ گزری ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ پورا کا پورا سبق آپ حضرات کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس سبق سے متعلق اگر کوئی بھی بات ہے نا تو آپ پوچھ لیں، میں جب تک کہ آپ کا جو ہے نا وہ گھر سے کرنے والا کام لکھ دیتا ہوں یہاں پہ، آپ کو نظر آ ہی رہا ہوگا گھر سے کرنے کا کام۔ گھر سے کرنے کا کام چونکہ اب آپ کی ویڈیو جو ہے نا وہ اگلے ہفتے پوسٹ ہوگی نا، اب جو آپ کی ویڈیو جو آپ کا کام ہے، جو ہماری آن لائن کلاس ہے وہ تو اب اگلے ہفتے ہوگی نا۔ آج سر کل بھی آپ کی کلاس ہوگی؟ کل جمعہ کو ہے میری کلاس؟ یس سر۔ اچھا چلو یس چلو، سر۔ مجھے معلوم نہیں تھا، ٹائم ٹیبل میرے ذہن میں نہیں تھا تو اس لیے ہوگا، میں سمجھ رہا تھا وہ۔ اچھا، اس کے الفاظ میں نے لکھنے سر یہ والی ویڈیو سب سے پہلا کام نمبر 1، ٹائٹل بنائیں۔ نمبر 2، 3 صفحے خوش خط لکھیں۔ الفاظ معنی لکھیں۔ الفاظ معنی زیادہ نہیں ہے، اس کے صرف 2 ہیں، اس کے الفاظ معنی صرف 2 ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے الفاظ معنی کتنے بھائی؟ صرف 2 ہیں، ٹھیک ہے؟ بس آج کی ویڈیو کے اندر یہ فرحان آپ بہت زیادہ لیٹ آئے ہیں، بالکل اب ویڈیو چاہے کلاس کا وقت ہی ختم ہو گیا، آپ جب تشریف لائیں میں آپ کو ایک اوور ویو دے دیتا ہوں۔ آج کے اس ویڈیو سیشن کے اندر ہم نے سبق عظمت کے نشان پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا ہم نے پوری کی پوری ریڈنگ کی ہے اور اس کا میں نے آپ کو گھر سے کرنے کا کام دیا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو ابھی ویڈیو ہم نے
ابھی آن لائن سیشن لیے, اب سے 10 منٹ یا 15 منٹ بعد یہ سیشن آپ کو یوٹیوب کے جو میرا پیج ہے حافظ ذیشان عمران کے نام سے, وہاں پہ مل جائے گا وہاں. اور میں اگر کسی ساتھی کو کام چاہیے تو وہ وہاں پر دیکھ لیں, انشاءاللہ وہاں بآسانی انہیں کام سمجھ میں آ جائے گا ویڈیو میں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہجرت حبشہ چیپٹر کی ریڈنگ بھی وہاں پہ ویڈیو میں اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے, آپ وہاں سے اس ریڈنگ سے بھی مدد لے سکتے ہیں. اگر کسی ساتھی کو, کسی طالب علم کو کوئی بات کرنی ہے, کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ پوچھ لیں. حماد نے مائک کھولا ہے, حماد کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو بتائیں. یس سر, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. سر یہ والی ویڈیو آج آپ اپلوڈ کر دیں گے؟ جی بیٹا, آپ سے 10 منٹ بعد یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی. اچھا سر, آپ نے وہ میرا ہوم ورک چیک کر لیا؟ میں نے جو آپ کو ای میل کر دیا تھا آپ کے ای میل نمبر میں جاوید نام لکھ کے, اصل میں بیٹا وہاں پہ سید میں جاوید نام کام لکھ تو کے. چیک کر لیتا ہوں, لیکن اکثر بچے صرف تصویریں بھیج دیتے ہیں اور جو ہے نا وہ نام تو اپنا لکھا نہیں ہوتا. آپ ایک کام کریں, دوبارہ سے مجھے میل کر دیں, وہ تصویریں لکھیں نا مجھے سر وہ دوبارہ میرے میل. فادر کا نام ہے. ہاں مجھے سر اب وہ میرے فادر کا نام ہے. بیٹا اصل میں کلاسز کے اندر تو میں آپ لوگوں کو آپ کے نام سے جانتا ہوں نا, اب ابو کے نام سے تو میں نہیں جانتا ہوں. تو آپ اب جو بھی بچہ میل کیا کرے نا تو وہ اپنا نام ضرور ساتھ لکھا کرے. تو آپ ایک کام کریں, دوبارہ سے ای میل کر دیں, یا تو آپ لوگوں کے پاس میرا نمبر ہے نا, مجھے ڈائریکٹ واٹس ایپ کر دیں. آپ لوگوں کے پاس میرا یہ والا نمبر ہے میں نا؟ امی سے کہہ رہا تھا, امی نے ای میل کر دیا. ہاں صحیح ہے, ای میل کر دیا تو بھی ٹھیک ہے. میرے پاس آج کچھ میل چاہیے, میں نے چیک کی ہوئی تھی. یہ میرا نمبر ہے, آپ لوگ اس پہ چاہیں تو واٹس ایپ کر دیں. لیکن یہ تصویریں منگوانے کا بھائی مقصد یہ ہے کہ سارے بچے نا پابندی سے کام کر رہے ہوں. ایسا نہ ہو کہ جب اسکول کھلے تو بھائی پتہ لگے بھائی کام ہی نہیں ہوا. جیسے بہت سارے بچے ابھی ساہم نہیں آ رہا, ایان نہیں آ رہا, اور وہ مشہود نہیں آ رہا, اور بھی کافی بچے مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں اس کے اندر. تو وہ بعد میں عبدالدیان ہے, وہ بھی نہیں ہے. تو اللہ خیر کرے, کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, اب اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کیونکہ وہ گوگل کا اس کا زوم کا سیشن بھی ختم ہونے لگا ہے. ٹھیک ہے, کسی ساتھی کو اگر کوئی کام ہو, کوئی بات ہو تو یا تو مجھ سے ای میل پہ پوچھ لیں یا واٹس ایپ پہ پوچھ لیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اور جیسا کہ میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ والدین کی خوب خدمت کیجیے گا, وقت کو قیمتی بنائیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.